السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی۔ ساتھیوں، راہی انفارمیٹیو چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے، خیر مقدم ہے، سواگت ہے، ویلکم ہے۔ ساتھیوں، کچھ دن کی پریشانی اور مشکلات کی وجہ سے شام کی 7 بجے والی کلاس نہیں ہو پا رہی تھی۔ آج انشاءاللہ ہو رہی ہے اور ہوگی، امید یہی ہے کہ ہوتی رہے گی، اور مینس ایگزام کی تیاری کرائی جائے گی شام 7 بجے والی کلاس میں۔ چونکہ جو اب تک کا نوٹیفیکیشن ہے وہ یوں ہے کہ جنوری کے اندر میں اردو انوادک کا ایگزام ہو جائے گا، تو پھر مین کی تیاری کرنی چاہیے اور کیجیے۔ انشاءاللہ کلاس چلتی رہے گی۔ سبھی ساتھی سے درخواست، ساتھیوں اگر ابھی تک آپ نہیں جڑے ہیں تو جڑیے گا ساتھیوں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ دیکھیے گا ساتھیوں، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، فیس بک پیج کا لنک ملے گا، وہاں جا کے فالو کیجیے گا، اور ساتھیوں لائیو ٹیسٹ، آف لائن ٹیسٹ یا پھر OMR شیٹ ٹیسٹ پہ ہر سنڈے کو ٹیسٹ ہوتا ہے، اس پہ جڑیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت بڑا فائدہ ہونے والا۔ ساتھ ساتھ ساتھیوں آپ کے لیے ایک دیکھیے گا یہاں پہ سبھی امتحانات کے لیے یہ خاص ہے جو آپ ابھی پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آج ہم پڑھیں گے تمیز کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اقسام تمیز، ایک ہے تمیز، پھر اس کی کتنی قسم ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ بس دھیرج رکھیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کمنٹس مجھے سب کی چاہیے، لیکن فالتو کمنٹس کسی کی بھی نہیں چاہیے۔ دھیان سے آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ کیا پڑھیں گے ساتھیوں؟ تمیز۔ اب تمیز کیا ہے؟ آپ نے فعل پڑھا، آپ نے فاعل پڑھا، آپ نے مفعول پڑھا۔ فعل، فاعل، مفعول آپ نے پڑھا۔ فعل، فاعل، مفعول کو پورا کرنے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہے اسی کو تمیز کہتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں مطلق فعل، متعلق فعل، جو فعل کے متعلق ہو، جو مفعول کے متعلق ہو، جو فاعل کے متعلق ہو، انہی کو تمیز کہا جاتا ہے۔ صرف فاعل، مفعول، فعل سے جملہ مکمل نہیں ہوتا، ان کو جوڑنے کے لیے حرف جار استعمال ہوتا ہے، ان کو جوڑنے کے لیے حروف عطف استعمال ہوتا ہے۔ ان سب سے ہٹ کر کے بھی کچھ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جسے فعل مطلق، فعل متعلق یا پھر متعلق فعل کہتے ہیں، اسی کو ہم تمیز کہتے ہیں۔ آئیے تھوڑا سا اس کی ہم تعریف سمجھتے ہیں۔ کسی اسم، فعل یا جملے سے شک یا ابہام دور کرنے والے الفاظ تمیز کہلاتے ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ تمیز کی تعریف کیا ہے؟ کسی اسم، فعل یا جملے سے شک، آشنکا، شک یا ابہام دور کرنے والے الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ تمیز کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آئیے آگے دیکھیں گے۔ ایک اور تعریف ہے ان کی، فعل یا صفت کی کیفیت بیان کرنے کے لیے تمیز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ چلیے آگے چلیں گے، کلاس لمبی ہونے والی ہے۔ تمیز کے استعمال سے فعل یا صفت کے معنوں میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ سوال بن کر کے آتا ہے ساتھیوں، تمیز کے استعمال سے جملے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو معنوں میں کمی بیشی واقع ہوتی ہے تمیز کے استعمال سے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور تمیز کے استعمال سے فعل یا پھر صفت کے بیان کرنے میں تمیز کا استعمال ہوتا ہے۔ چلیے اقسام تمیز کتنا ہے؟ اب آپ سے کوئی پوچھ لے، سوال بن کے آئے گا، اقسام تمیز، تمیز کی کتنی اقسام ہے، ان کا کب کب استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو یاد رکھیے گا، ضروری ہے۔ اور یہ ان کا کتنے ہیں؟ 15 اقسام ہیں۔ کتنے ساتھیوں؟ 15 اقسام ہیں۔ میں آپ کے سامنے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک کر کے ان کا استعمال، ان کے معنی اور ان کا جو ہے کہ الفاظ کون کون سے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کتنے ہیں؟ دیکھیے یہاں پہ 15 ہے کہ نہیں؟ 15 ہے نا؟ ٹھیک ہے، چلیے اب دیکھیے گا یہاں پہ کون کون سے ہیں، میں ایک بار پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ تمیز برائے زمان، تمیز برائے مکان، تمیز برائے سمت، تمیز برائے طور و طریقہ، تمیز برائے تعداد، تمیز برائے ایجاب و انکار، تمیز مرکب، تمیز سبب و علت، تمیز بطور جز و جملہ، تمیز بذریعہ سے اور تک، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ساتھیوں یہاں دیکھیں گے، تمیز بذریعہ وار، تمیز بذریعہ صفت، تمیز برائے کثرت،
تمیز برائے اسمائے عام اور تمیز بذریعہ حال معطوفہ۔ آپ نے ساتھیوں پڑھا ہے فعل فاعل، آپ نے کیا پڑھا؟ فعل فاعل، اور پڑھا آپ نے مفعول، کیا پڑھا آپ نے؟ مفعول پڑھا۔ یہ تین چیزیں جملوں میں خاص ہے، ٹھیک ہے۔ ان تینوں کے استعمال کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان تینوں کو جوڑنے کے لیے علامات اضافت بھی استعمال ہوتا ہے، حرف بھی استعمال ہوتا ہے، الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو علامات اضافت کو چھوڑ کر، حرف جار کو چھوڑ کر، ضمیر کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، جو الفاظ استعمال ہو اسے فعل مطلق کہتے ہیں، متعلق کہتے ہیں، یا اسے ضمیر کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ زیادہ سمجھدار لوگ وہ بن سکتے ہیں اس میں جن کو یہ PDF ملے گا، کیونکہ جتنی کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں نا، ان سب کتابوں میں بہت کم یہ چیز مینشن کی گئی ہے، لیکن ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں کب اور کہاں۔ چونکہ آپ کا انوادک کا ٹیسٹ ہے، انوادک کا آپ لوگ ایگزام دینے والے ہیں، اور وہاں اردو گرامر ہائی پوچھا جائے گا، اور اردو میں ہائی کوالٹی کی اردو بھی آپ سے پوچھی جائے گی، تو پھر آپ کو تھوڑا سا ہائیسٹ کلاس کے طور پہ پڑھنا پڑے گا۔ دیکھیے، تمیز برائے زماں، وقت یا زمانے کے لحاظ سے یہ الفاظ تمیز کا کام دیتے ہیں۔ یوں پڑھیے اس کو، یہ الفاظ تمیز کا کام دیتے ہیں۔ کیا کہا؟ وقت یا زمانے کے لیے یہ الفاظ تمیز کا کام دیتے ہیں، جیسے کہ اب، جب، کب، آگے، پیچھے، پہلے، آج، پرسوں، کل، تڑکے، ٹھیک ہے۔ یہ ترنت ہے، پرن لکھا ہے یہاں، کیا ہے یہ اصل میں؟ کیا ہے یہ؟ ترنت، کیا یہ؟ ترنت ہے، ٹھیک ہے۔ ترنت، سدا، سویرے، پھر، ہمیشہ، جلد، جلدی، یکایک، اچانک، ناگاہ، بعد، بعد اور بعد، پھر بعد ازاں اور شب و روز وغیرہ۔ اب اس میں دیکھیں، جتنے الفاظ آپ کو ہم نے یہاں بتایا ہے، ان تمام الفاظ میں نہ تو حرف جار ہے، نہ ان میں علامات اضافت ہے، اور پھر بھی یہ چیزیں فاعل، فعل، مفعول کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ جملے مکمل کرنے کے لیے ان کو استعمال، آپ کب آئے، آپ کب جائیں گے، وہ آگے آیا، آپ پیچھے گئے، وہ آج آیا، کل پرسوں گیا، یہ سب کیا ہے؟ یہی ہے متعلق فعل، اور یہ ان کی اقسام میں پہلی قسم ہے تمیز برائے زماں، اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ چلیے، کلاس لمبی ہوگی انشاءاللہ، بس سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ نمبر 2 پہ ساتھی ہے تمیز برائے مقام، مقام جگہ کے لیے۔ تو جگہ یا مقام کے لیے یہ الفاظ، یہ سے مراد یہ والے الفاظ، ٹھیک ہے، یہ الفاظ تمیز کا کام دیتے ہیں، متعلق فعل کا کام دیتے ہیں، جیسے یہاں، وہاں، جہاں، تہاں، کہاں، آگے، پیچھے، پرے، ورے، پاس، اوپر، نیچے، بھیتر، باہر، اندر۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کون سی الفاظ کون سی تمیز کے لیے کام آتے ہیں۔ تمیز برائے زماں کے لیے ہم نے بتا دیا ہے آپ کو، اوپر، نیچے، آگے، پیچھے، وہ تمیز برائے زمان ہے، ٹھیک ہے۔ اور تمیز برائے مکان، یہاں، وہاں، یہ الفاظ یاد رہے گا نا آپ کو، تو پھر آپ آرام سے تمیز کی کوالٹی کو آپ پہچان پائیں گے۔ تمیز برائے سمت، کیا ساتھی ہو؟ تمیز برائے سمت، ڈائریکشن۔ تو سمت کے لیے یہ الفاظ تمیز کا کام دیتے ہیں، جیسے ادھر، ادھر، جدھر، کدھر وغیرہ، یاد رہے گا نا آپ کو یہ۔ تو یہ تمیز برائے سمت اگر پوچھا جائے، تمیز برائے سمت کو چنیے، بتائیے، مثال دیجئے، تو پھر یہ یاد رکھیے گا آپ۔ انشاءاللہ میں ٹیسٹ بھی لوں گا OMR شیٹ پہ، تو یہ آپ کا درست ہو جائے گا۔ نمبر 4 پر ساتھیوں تمیز برائے طور و طریقہ، جہاں بھی تمیز برائے طور و طریقہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جملوں میں، تو یہ تمیز برتاؤ یا طریقے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ یوں، جوں، کیوں، کیوں کر، کیسے، ٹھیک، اچانک، دھیرے، ہولے، لگاتار، برابر، تابڑ توڑ، سچ مچ، جھوٹ موٹ، تھوڑا، جھٹ پٹ، بہت، ذرا، تخمیناً، تقریباً، خصوصاً، زیادہ، بالکل، مطلق، بعینہ اور ہر چند، سوا وغیرہ۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہم نے آپ کو بتائے ہیں، یہ سبھی کے سبھی جو ہے تمیز برائے طور و طریقہ ہے، یہ ان کے لیے استعمال ہوتی ہے، ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔
آگے بڑھیں گے، یہاں دیکھیں گے تمیز نمبر 5، تمیز برائے تعداد۔ اب آپ سے کہا جا رہا ہے تعداد کے لیے یہ چند الفاظ ہیں، یہ تمیز میں استعمال ہوتا ہے۔ تو تمیز برائے تعداد کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتا ہے ان کو اگر چننے کو کہا جائے، پوچھا جائے، ٹک کرنے کو کہا جائے، یاد رکھیے گا، ایک بار، 2 بار، اکثر، ایک، 2، اتنا، کتنا، جتنا، یہ سب کیا ہے؟ تمیز برائے تعداد ہے۔ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ کسی کو دقت تو نہیں ہے؟ بتائیے گا ضرور۔ دیکھیے کہاں کیا کمنٹس کر رہے ہیں۔ چلیے نمبر 6 پہ ساتھیوں، تمیز برائے ایجاب و انکار۔ کیا ہے؟ تمیز برائے ایجاب و انکار۔ اب اس کی تعریف کیا ہے؟ کسی فعل یا صفت کے اقرار یا انکار کے لیے یہ الفاظ تمیز کا کام دیتے ہیں۔ کسی بھی جملے میں ایجاب یعنی قبول کرنے کے لیے، انکار منع کرنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ یوں ہے، جیسے کہ ہاں جی، ہاں جی، جی ہاں، نہیں تو، شاید، غالباً، یقیناً، بے شک، بلا شبہ، ہرگز، زنہار، بارے، البتہ، فی الحقیقت، در حقیقت۔ جتنے ہم نے نشان لگا رہے ہیں یہ سب کے سب آپ کو یاد رکھنا ہے، اور یہ اس سے بھی ادھک ہیں، آپ کو یاد بھی رکھنا ہے، اور ایگزام کے لیے پوچھا جائے تو پھر آپ کو جواب بھی دینا ہے۔ نمبر 7 پہ ساتھی یہاں ہے تمیز مرکب۔ مرکب سمجھ گئے نا؟ ملے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات 2 تمیز مل کر ایک تمیز کا کام دیتی ہے، جیسے کہ ساتھیوں کب تک، جب کبھی، جہاں کہیں، جہاں جہاں، کہیں نہ کہیں، اور ساتھیوں کبھی نہ کبھی، ادھر ادھر، اندر باہر، جب جب، اور پھر کہیں کہیں۔ جتنے الفاظ ہم نے یہاں پہ ریپیٹ کیے ہیں اسے یاد رکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ جب آپ کو PDF ملے ان کو یاد رکھیے، مطالعہ کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کے پاس کوئی ہائی کلاس کا 12 کی اگر آپ کے پاس اردو ہو، 12ویں کلاس کی، یا PhD کر رہے ہوں وہاں کی اردو ہو، تو پھر آپ کو سمجھ میں اچھی طرح آ جائے گی، جہاں اردو کو صحیح طور پہ پڑھا جاتا ہے، اردو کو سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کہ ہائیسٹ BA لیول کا آپ لوگوں کا ہے نا، تو تھوڑی کوشش کیجئے گا ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ سوال اگر آ گیا تو پھر آپ تھوڑا سا گھومیں گے ادھر ادھر۔ 8 نمبر میں ساتھیوں تمیز سبب و علت۔ تمیز کا نام ہے تمیز سبب و علت۔ یہ تمیز سبب کے لیے یعنی وجہ کے لیے، اظہار کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ تمیز وجہ کے اظہار کے لیے، سبب کے اظہار کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ اس لیے، اس نے چوری کیوں کی تو اس لیے کی، وضاحت کر رہی نہیں کر رہی؟ اس طرح اس نے کس طرح کام کیا تو اس طرح کیا وضاحت ہے۔ چنانچہ، کیونکہ، لہٰذا، وغیرہ وغیرہ۔ سمجھانے کے لیے 15 ہے، اور 15 اگر میں سمجھاؤں مثال کے ساتھ اور جملوں میں استعمال کر کے تقریباً 4 گھنٹے لگ جائیں گے، تو میں صرف آپ کو تمام چنندہ الفاظ کو یکجا کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے، آپ ان کو یاد رکھیے گا۔ جب کبھی سمجھ میں نہیں آیا میں انشاءاللہ کے کر کے سمجھا دوں گا، فی الحال اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے یہاں ساتھیوں تمیز بطور جزء و جملہ۔ تمیز بطور جزء و جملہ نہیں دکھے تو میں آپ کے لیے زوم کر دوں تھوڑا سا، کیونکہ آپ کو دکھنا بھی چاہیے نا، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات ایک 2 الفاظ مل کر جزء و جملہ کے تمیز کا کام دیتے ہیں۔ بطور جزء سمجھتے ہیں، یعنی کسی جملہ کے حصہ بنتے ہیں، حصہ کے معنی جزء ہے، کسی جملہ کے حصہ بننے کے واسطے تمیز کا وہ کام دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ رفتہ رفتہ، خوشی خوشی، ایک وہ خوشی خوشی یہ کام کر گیا، وہ رفتہ رفتہ اوپر چڑھ گیا، ایک کر کے وہ سارے کیلے کھا گیا۔ تو زور آئے دن، گھڑی گھڑی، ہو نہ ہو، کیا بولتے ہیں؟ ہو نہ ہو اسی نے کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح دھوم دھام، آس پاس، جم اطراف و جوانب، نت بولتے ہیں اس کو، کیوں نہیں، الگ الگ، صبح و شام، آہستہ آہستہ،
پھر آگے اگر دیکھیں تو یوں ہے کہ جوں تو کما حقہ حت الامکان منعا حت المقدور حاصل کلام طوعا و کرہا. یہ تمام چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے جو استعمال کیا جاتا ہے تمیز کے طور پہ اردو جملوں میں استعمال کے لیے متعلق فعل کے طور پر. جب ان چیزوں کو پڑھیں گے تبھی آپ ہائیسٹ ایگزام کوالیفائی کر پائیں گے، ضروری ہے. ٹھیک ہے ساتھیوں، آئیے نمبر 10 پہ چلتے ہیں. تمیز بذریعہ سے اور تک، یعنی سے اور تک، یہ دو کو یاد رکھیے. تمیز سے کے ذریعہ سے اور تک کا، یعنی کبھی تمیز یا اسم کے بعد سے تک میں وغیرہ آنے سے تمیز بن جاتی ہے. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی تمیز یا اسم ہو، اسم کے آنے کے بعد، کبھی تمیز کیا ہوتا ہے؟ اسم کے آنے کے بعد سے اور تک اور میں لگنے سے پھر وہ کیا ہوتی ہے؟ تمیز بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ کب تک، بھولے سے، پھرتی سے، اتنے میں. فارسی کے کلام میں اگر با لگا دیتے ہیں نا پھر بن جاتی ہے بخوشی، بخوبی، بدل و جان. یہ سب کیا ہے؟ تمیز کی 10ویں قسم ہے، تمیز بذریعہ سے اور تک کے. ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے گا ساتھیوں، بہت اچھی بات ہے اور یہ ضروری ہے آپ سبھی کے لیے. بس اچھا لگے تو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور تمام دوستوں کو شیئر کیجیے گا تاکہ وہ پڑھے، وہ بھی سمجھے، اپنے ایگزام کی تیاری کرے اور ہم سے رابطہ کرے، ہمارے آفیشیل گروپ سے جڑے. 11 نمبر میں ساتھی ہے تمیز بذریعہ وار. کیا ہے؟ کچھ اسم وار کے ساتھ مل کر تمیز کے معنی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ اسم جب وار کے ساتھ ملتے ہیں پھر وہ اسم نہیں رہتے ہیں نا، تو کچھ اسم وار کے ساتھ مل کر تمیز کے معنی دیتے ہیں. آپ نے یا تو اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے یا ضمیر ہے یا صفت ہے. لیکن یاد رکھیے گا، آپ نے پڑھا کہ لفظ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. کلمہ کی 3 قسم پڑھی، اسم، فعل، حرف. بعض کتاب میں کہا کہ 5 ہے، اسم، فعل، حرف، صفت اور ضمیر. لیکن وہاں کہیں تمیز کا ذکر نہیں ہے، وہاں کہیں متعلق فعل کا ذکر نہیں ہے. تو کیا یہ صفت، ضمیر اور حرف، فعل، اسم انہی سے جملہ پورا ہو جاتا ہے یا ان کے علاوہ کچھ بھی لگتا ہے؟ تو ان کے علاوہ جو لگتا ہے نا وہ علامات اضافت لگتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے علاوہ جو لگتا ہے نا وہی ہے متعلق فعل، اس کو یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، جیسے کہ ساتھیوں تفصیل وار، ہفتہ وار، ماہ وار، نمبر وار، ان کو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. چلیے ساتھیوں، سوال نمبر 12 تمیز بذریعہ صفت. ٹھیک ہے، اب دیکھیے تمیز جو ہے کہ صفت تک بھی لے جاتا ہے آپ کو. بعض الفاظ صفات ہیں لیکن تمیز کا وہ کام دیتے ہیں. صفت آپ نے پڑھی، اسم، فعل، حرف، صفت اور ضمیر. کلمہ کی جو 5 قسم آپ نے پڑھی ہے، دیکھیے کبھی کبھی صفات بھی تمیز کا کام دیتے ہیں. اسی لیے جو ہے نا کہ بعض مورخ نے صفت کو ہٹا ہی دیا کلمے کے اقسام میں سے. جیسے کہ ساتھیوں خوب، ٹھیک، بجا، درست، یہ سب کیا ساتھیوں؟ تمیز بذریعہ صفت ہے. اب چلیں گے ساتھیوں 13 نمبر میں ہے تمیز برائے کثرت. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہزار اور لاکھ کثرت کے معنوں میں تمیز کا کام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ میرے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ باز نہ آیا، اس نے 1000 سر مارا ان پر کوئی اثر نہ ہوا. اب کیا سمجھے؟ کوئی آپ سے کہے کہ میں نے اسے لاکھ سمجھایا، اس لاکھ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہیں 1,00,000 بار سمجھایا، کاؤنٹنگ کے ساتھ، گنتی کے ساتھ، یا 100 بار؟ کہتے میں نے سینکڑوں بار سمجھایا. مطلب کیا؟ وہ 100 بار سمجھایا؟ میں نے 1,00,000 بار سمجھایا، میں نے ہزاروں بار کہا. اس سے کیا 1000 بار کہا اس نے؟ نہیں. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کثرت. اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ کثرت. میں نے بہت بار سمجھایا. کیا معنی آتے ہیں ان کے؟ کثرت کے آتے ہیں. میں نے ان کو بہت بار سمجھایا، کثرت کے معنی میں آتا ہے. میں نے ہزاروں سمجھایا، میں نے لاکھوں سمجھایا. ٹھیک ہے، یہ جب کثرت کے معنی میں استعمال ہو، تمیز برائے کثرت اسی کو کہا جاتا ہے. پھر وہ تمیز کے کام دیتے ہیں. میرے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ باز نہ آیا، تو یہ لاکھ کیا ہے؟ تمیز ہے. ٹھیک ہے ساتھیوں، اس نے 1000 سر مارا ان پر کوئی اثر نہ ہوا. اب یہاں جو ہے یہ 1000،
یہ ہزار کیا ہے؟ یہ تمیز کثرت ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ جملہ کو پڑھیں گے نا یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک چیز ہوتا ہے، میں سمجھاؤں گا وقت کم ہے، چلیے پھر میں بعد میں سمجھاتا ہوں۔ جملہ بنا کے سمجھانا پڑے گا آپ کو تمیز ہوتا کیا ہے۔ 14 نمبر میں تمیز بذریعہ اسماء عام، یعنی عام نام جو ہے کبھی اسماء عام بھی تمیز کے معنوں میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ بھوکوں مرتا ہے، جھوٹوں بھی نہ پوچھا، بانسوں چلتا ہے، ٹھیک ہے، گھنٹوں چلتا ہے۔ یہ ساتھیوں یہ اصل میں کیا ہے؟ بانسوں اچھلتا ہے، کیا یہ بانسوں اچھلتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے گھنٹوں چلتا ہے۔ یہ سب الفاظ جمع میں استعمال ہوتے ہیں، یہ سب الفاظ جمع میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو کبھی اسماء عام بھی تمیز کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ 15 نمبر ساتھی یہ ہے تمیز بذریعہ حالیہ معطوفہ، کبھی بھی حالیہ معطوفہ بھی تمیز کا کام دیتے ہیں، کبھی حالیہ معطوفہ بھی تمیز کا کام دیتے ہیں، جیسے کھل کھلا کر ہنسا، بل بلا کر رویا۔ یہ یاد رکھیے گا، کھل کھلا کر ہنسا، بل بلا کر رویا، اس میں تمیز بذریعہ حالیہ معطوفہ ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ تو یہ سب مثال ہیں، ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں کھل کھلانا آپ کو معلوم ہے نا، کھل کھلا کر ہنسنا، بل بلا کر رونا، یہ سب آپ کو معلوم تھا۔ اب یہ کبھی حالیہ معطوفہ جو کھل کھلا کر ہنسا، یہ کیا ہے؟ حالت کو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بل بلا کر رونا یہ بھی حالت کو بتا رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ تمیز بذریعہ کیا ہے کہ حالیہ معطوفہ ہے۔ ان کو یاد رکھیے گا ساتھیوں، ان میں جو چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے مجھ سے رابطہ کیجیے گا، میں انشاءاللہ پھر کبھی سمجھا دوں گا، لیکن مجھے لگتا ہے آپ سبھی ساتھی کافی پڑھے لکھے اور جینیس سے سمجھ گئے ہوں گے۔ میرا کام اشارہ کرنا تھا، باقی آپ PDF لیجئے، ان کو یاد کیجئے، سمجھیے، جملے بنائیے اور جملے میں سے تمیز کو الگ کیجئے۔ اگر آپ نے جملے میں سے فعل کو الگ کر لیا، کیا سمجھا آپ نے؟ اگر جملے میں سے آپ نے فعل کو الگ کر لیا، فاعل کو الگ کر لیا، مفعول کو الگ کر لیا، فعل فاعل مفعول کو الگ کر لیا، پھر آپ جو ہے تمیز آرام سے نکال سکتے ہیں، تمیز کو نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے ساتھیوں دیجیے گا ہمیں اجازت، کلاس آج اتنا ہی کیونکہ وقت کم ہے، وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے کئی دن سے کلاس نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن انشاءاللہ برابر وقت پہ کلاس ہوگی، لیکن جب تک آپ کا ساتھ رہے گا۔ سبھی اردو مترجمین والے رابطہ کریں، سمپرک کریں، کانٹیکٹ کریں، جڑے ہم سے، نمبر آپ کے پاس تو ساتھیوں ہوگا ہی نا، ہے کہ نہیں؟ چلیے ساتھیوں دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔